अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे सामने हरफ़ आगाज़ है एक ऐसी किताब का जिसका नाम है अफ़गानिस्तान एक तहज़ीबी मतालिया। इस किताब को लिखने वाली शख्सियत जो हैं बड़ी हमजहत शख्सियत हैं, उस्ताद हैं, रिसर्चर हैं, दीनी अलूम के साथ साथ असरी तकाज़ों से महंग अलूम जो है वो पढ़ाते हैं। एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत, मजहबी शख्सियत, उनके ये फ़र्जंद, मेरी मुराद जनाब मोहतरम इब्रार हुसैन साहब से है। आप सरगोदा में मुकीम हैं और दीनी तालीम के हवाले से भी एक अहम दरसगाह के सरबराह हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हैं और सबसे बढ़कर ये कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करवाते हैं। ख़ुद सिविल सर्विस में इन्होंने ज्वाइन किया, लेक्चरर भी रहे और यूं इनका ओढ़ना बिछोना जो है वो हर वक्त इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ और लोगों की, स्टूडेंट्स की इल्मी प्यास बुझाने में इनका वक्त सर्फ होता है। इनका हरफ़ आगाज़ इन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया और अक्सर मैं इनके लिखे हुए जो ये लिखते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर सोशल मीडिया पर होते हैं, मैं वो भी पढ़ता हूँ। इब्रार हुसैन साहब के साथ हमारा एक ताल्लुक़ ये भी है कि मोहतरम इब्रार साहब और उनके वालिद मोहतरम मुफ्ती साहब मेरे मामू जान, मेरे मुर्शद जनाब हज़रत हकीम मियाँ मोहम्मद अनायत कादरी नशाई रहमतुल्लाह अलैह के डेरे पर तशरीफ़ लाते रहे। इनके वालिद मोहतरम पर्दा फरमा चुके हैं, मेरे मामू जान भी पर्दा फरमा चुके हैं, लेकिन इब्रार साहब के साथ जो मोहब्बत का ताल्लुक़ है वो बरकरार है। अल्लाह पाक ये मोहब्बतें कायम रखे। अफ़गानिस्तान के समाज पर डेफिनेटली रूसी जहरीत, फिर अमरीकी जहरीत और पिछला जो दौरे हुकूमत था अशरफ गनी का, उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल रहा। वहाँ पर उन्होंने अपने ऑफिसेस खोले हुए थे, बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई थी। अफ़गानिस्तान का समाजी और माशी ढांचा जिस तरह का इस वक्त है, पूरी दुनिया के सामने उसकी जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट शक्ल है। हमारे भाई ने जो अफ़गानिस्तान का एक तहज़ीबी मुतालिया लिखा है, उनके हरफ़ आगाज़ से ही मैं इसका इंट्रोडक्शन करवाना इसलिए फ़र्ज़ समझता हूँ कि ये एक बड़ी अहम दस्तावेज़ है जो कि रिसर्चर के लिए, मुकाबले का इम्तिहान देने वालों के लिए बहुत ही मुफीद किताब साबित होगी। आप लिखते हैं, दौरे जदीद में अफ़गानिस्तान का किरदार कुछ ऐसा ही रहा है। ताकत के आलमी सियासी खेल में जदीद तहज़ीब की 3 बड़ी नुमाइंदा सल्तनतों ने अफ़गानिस्तान में किस्मत आजमाई की और तीनों को दर्जा बदर्जा जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। 19वीं सदी में बरतानिया, 20वीं सदी में रूस और 21वीं सदी में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश की। ये एक ऐसा उन्होंने हमारे सामने आगाज़ रखा है जिसमें उन्होंने बताया है हमें
کہ افغانستان کی صورتحال کے پیچھے جو فیکٹرز ہیں وہ کون کون سے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا اس وقت جو سماجی ڈھانچہ ہے، معاشی ڈھانچہ ہے، وہ کس طرح کا ہے۔ جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ تین ممالک 19ویں، 20ویں اور 21ویں صدی میں افغانستان پر جاریت کرتے رہے، لیکن تینوں ممالک بری طرح ناکام رہے۔ جہاں تک روس اور امریکہ کا تعلق ہے تو وہ افغانستان میں طویل جنگوں کے نتیجے میں داخلی بحرانوں کا شکار ہوئے۔ سوویت یونین کو نظریاتی اور تہذیبی شکست کے ساتھ ساتھ سیاسی اور سامراجی زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت خوبصورت بات کہی ہے جناب پروفیسر ابرار صاحب نے۔ امریکہ کا بین الاقوامی استعماری تسلط مجروح ہوا، نیز طاقت اور سرمایہ کے متبادل مراکز وجود میں آ گئے۔ افغانستان کے اس استعمار مخالف کردار کی بنیادی جو وجہ تھی، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان کی سماجی بنت، جغرافیائی خصوصیات اور نظریاتی عصبیت کا جائزہ لیا جائے۔ افغانستان کے حوالے سے وہ لکھ رہے ہیں جناب پروفیسر ابرار صاحب کہ افغانستان کئی حوالوں سے نہ تو کوئی اکائی ہے، نہ ہی کسی نوع کی عبادت رکھتا ہے۔ یہ بے پناہ تنوع کا حامل ایک عجیب و غریب خطہ ہے۔ آبادی کے تنوع کی بات کی جائے تو اس وقت بھی افغانستان میں لگ بھگ 121 سے زائد قبائل اور قومیتیں پائی جاتی ہیں، جن میں 21 بڑے نسلی گروہ شامل ہیں۔ افغانستان کا یہی غیر معمولی تنوع بیک وقت ان کی قوت بھی ہے اور کمزوری بھی۔ قوت اس اعتبار سے کہ بیرونی حملہ آور اور اس کی نسلی اور سماجی حرکیات کا درست اندازہ لگانے میں ناکام رہتے ہیں، اور کمزوری اس جہت سے کہ یہ مستقل انتشار میں مبتلا رکھنے کا سبب بنتا رہتا ہے۔ افغانستان کا جغرافیہ بجائے خود ایک پہیلی ہے۔ 3 مختلف پہاڑی سلسلے، خاص طور پر کو ہندوکش افغانستان کے شمالی صوبوں اور باقی حصوں کے درمیان حائل ہے۔ اس پہاڑی سلسلے نے افغانستان کو 3 مختلف جغرافیائی خطوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ تو دوستو، یہ آپ جب ان کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو یقینی طور پر اس سے بہت استفادہ ہوگا، اور آپ جو لوگ کمپٹیٹو ایگزام دینا چاہ رہے ہیں، اس کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے تو یقینی طور پر یہ بہت ہی لاجواب کتاب ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں، اب ان کے مختصر سے تعارف میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، یہ اپنے جو ان کا حرف آغاز ہے اس میں لکھتے ہیں کہ کچھ سالوں میں ممکنہ طور پر افغانستان اور چین کے درمیان تصادم کے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ چین کے لیے افغانستان جو ہے وہ اقتصادی اعتبار سے اتنا اہم ہے کہ وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ چین افغان تصادم کی صورت میں پاکستان کے پاس پالیسی آپشن بہت محدود ہوں گے۔ اگر ایسا ہوا تو مغربی دنیا افغانستان کی پشت پر ہوگی اور پاکستان کو ایک مرتبہ پھر ایک نئے عالمی سیاسی کھیل کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے ضروری ہے کہ ان خطرات کی ابھی سے پیش بینی اور پیش بندی کی جائے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کی نوعیت پر اثر نو غور کیا جائے اور ایک جامع لائحہ کی بنیاد پر ان کے درمیان کوئی نیا بندوبست قائم کیا جائے۔ نئے بندوبست کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان وسطی ایشیا تک رسائی حاصل کر لے گا، جس کے ثمرات پاکستان کے علاوہ افغانستان کو بھی حاصل ہوں گے۔ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ پاکستان اس سمت میں پیش قدمی کرے۔ فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ خالی جگہ کو شیطان گھیر لیتا ہے۔ اگر پاکستان نے افغانستان میں میدان خالی چھوڑ دیا تو معلوم ہے کہ دنیا میں شیطانوں کی کمی نہیں۔ چنانچہ تاریخ کے اس مرحلے میں افغانستان اور پاکستان کو بڑے فیصلے کرنے کی فوری ضرورت ہے، جس کے لیے نئی سوچ، عزم اور پختہ ارادہ درکار ہے۔ دوستو، میرا تو تعلق شعبہ قانون سے ہے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے اتنی اہم اپنے حرف آغاز میں اپنی کتاب کے متعلق بیان کیا ہے، میں یقینی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس کتاب میں حالات حاضرہ کے حوالے سے، انٹرنیشنل ریلیشن کے حوالے سے، پاکستان کے جو ادارے جو تھنک ٹینکس کام کر رہے ہیں ان کے لیے، اور مقابلے کا امتحان دینے والے طلباء کے لیے بھی بالخصوص یہ بڑی اہمیت کی کتاب ہو۔ آپ لوگ ضرور اس کا مطالعہ کیجئے گا۔ پروفیسر ابرار حسین صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اردو زبان میں ایک بہت اچھی کتاب پڑھنے کے لیے جو ہے وہ پوری قوم کو دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم اس حوالے سے
آپ کی مشکور ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔